وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم مزدور کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان محنت کشوں کے لیے محفوظ، صحت مند اور باوقار روزگار کی فراہمی کے عزم کو دہراتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری محنت کش افرادی قوت قومی ترقی کی اصل محرک ہے اور مزدوروں کے حقوق کا تحفظ آئینی اور عالمی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ حکومت نے جبری مشقت کے خاتمے، پیشہ ورانہ تحفظ اور صحت سے متعلق عالمی معاہدوں کی توثیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار ملک بھر کے مزدور پیشہ ورانہ حفاظت اور صحت کی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈ کی رسائی اور موثریت بڑھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں اور خواتین کو ہنر اور تربیت کے ذریعے بااختیار بنانے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے معاشرے کے تمام طبقات سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول پیدا کریں جہاں محنت کشوں کو عزت دی جائے اور ان کے لیے باوقار روزگار یقینی بنایا جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم مزدور کے موقع پر اپنے پیغام میں مزدور طبقے کی خود مختاری، منصفانہ اجرت، محفوظ ماحول اور سماجی تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ محنت کش مرد و خواتین معیشت اور قومی ترقی کے اصل محرک ہیں اور ان کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ دن ہمیں ان محنت کشوں کی تاریخی جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے حقوق اور وقار کے لیے قربانیاں دی۔ انہوں نے کہا کہ مزدور ہماری صنعت، زراعت، کاروبار اور دیگر شعبوں کی بنیاد ہیں۔ آصف زرداری نے کہا کہ بدلتی دنیا کے تقاضوں کے مطابق نوجوانوں اور مزدوروں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے نجی اور سرکاری اداروں، تعلیمی نظام اور سول سوسائٹی پر زور دیا کہ وہ ایک جامع تربیتی نظام کے قیام میں کردار ادا کریں تاکہ محنت کش طبقہ ترقی یافتہ مستقبل کی جانب بڑھ سکے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے سے خطے میں عدم استحکام بڑھا ہے۔ بھارت نے دہشت گردی کے واقعے پر فوری طور پر پاکستان پر الزامات لگا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا کہ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کیا ہے۔ DGISPR نے بھی بھارتی بیانے کو مسترد کرتے ہوئے شواہد کی بنیاد پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ بھارتی میڈیا اور حکام نے بغیر کسی تحقیق کے پاکستان کو بدنام کرنے کی مہم چلائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے اور اندرونی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے واقعات کو استعمال کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے سنتاس معاہدے پر بھی بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان کے پانی پر قبضے کی کوشش کی تو یہ جنگ کے مترادف ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ اگر پاکستان نے ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر سنجیدگی سے عمل کیا تو IMF کے ساتھ یہ پاکستان کا آخری پروگرام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت میں استحکام آ چکا ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں اور جاری کھاتے میں فاضل موجود ہیں۔ ان کے مطابق پالیسی ریٹ میں 1000 بیسس پوائنٹس کمی آئی ہے جس سے صنعتوں کی لاگت میں کمی آئی ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ حکومت ٹیکس نظام میں اصلاحات لا رہی ہے، ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ انسانی مداخلت کم ہو اور ٹیکس گزاروں کو سہولت ملے۔ PIA سمیت 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا عمل تیز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IT اور معدنیات کے شعبے ملکی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے۔ حکومت نے 1 مئی سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 252.63 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 256.64 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ قیمتوں میں یہ رد و بدل 15 مئی تک نافذ العمل رہے گا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ اس فیصلے سے عوام کو مہنگائی میں کچھ ریلیف ملے گا۔ پاکستان سپر لیگ PSL 10 کے 19ویں میچ میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 88 رن سے شکست دے دی۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 209 رنز بنائے۔ فخر زمان نے 44 رنز، سکندر رضا نے 39 اور سیم بلنگز نے 17 گیندوں پر 38 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔
اسلام آباد کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں مکمل طور پر ناکام رہی اور پوری ٹیم صرف 121 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اینڈریس گوس 41 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے، جبکہ باقی بلے باز یکے بعد دیگرے پویلین لوٹتے رہے۔ لاہور کے بالرز نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ حارث رؤف نے 4 وکٹیں حاصل کی، سکندر رضا نے 3 اور شاہین آفریدی، آصف آفریدی اور ٹام کرن نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ یہ فتح لاہور قلندرز کے لیے PSL 10 میں ایک اہم کامیابی ہے، جس سے ٹیم کے مورال کو بڑا سہارا ملا ہے۔